السلام علیکم میرے دوستوں. آج لیبر ڈے ہے. تمام دوستوں کو یوم مئی مبارک ہو. اور مزدوروں کو آج سلام کہ یہ جو عظیم لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے. اور صرف پاکستان نہیں، تمام دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں وہاں لیبر کی ایک خاص ان کی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. تو تمام دنیا کے مزدوروں کو سلام. اچھا، آج بات کروں گا میں پاکستان تحریک انصاف میں لیبر ونگ کا میں حصہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیبر ونگ کے حوالے سے بہت ساری ایسی سجیشنز ہیں جو پارٹی کو دینے کی ضرورت ہے. فورم تو کوئی مل نہیں پاتا، تو اس لیے یہ میرا ویڈیو لنک کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پارٹی کے سینئر ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں اور خالصہ صاحب تک بھی یہ بات کو پہنچائیں، کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے. ہمارے لوگ توجہ نہیں دیتے. بات ہے کہ مزدور کی نمائندگی جب تک ہمارے متعلقہ فورمز جن کے اوپر مزدور کے لیے حقیقی طور پہ آواز بلند ہو سکتی ہے وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوگی، تو کیسے یہ ممکن ہوگا کہ مزدور کے مسائل حل ہوں گے. بات یہ کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر جتنے صوبے ہیں ان کے آ، ایک خاص تعداد اضلاع کی، جیسے پنجاب میں 36 اضلاع ہیں اور 126 تقریباً تحصیلیں بنتی ہیں. تو ہر ضلع سے کم از کم 2 ایم پی اے ہونے چاہیے اپنی اسمبلی کے اندر جا کے مزدور کے لیے بات کریں. اسی طرح کے پی، بلوچستان، سندھ، ہر ضلع کے اندر دو دو ایم پی اے جو ہے ہر پروونشل اسمبلی کے اندر ہر ضلع سے دو ایم پی اے اسمبلیوں میں نمائندگی کریں. اور جس ایریے کے اندر یونینز بہت زیادہ ہیں اور لیبر کے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں وہاں زیادہ نمائندگی دیں. جیسے کراچی فیصل آباد ہے، پنجاب میں فیصل آباد ہے اور سندھ میں کراچی ہے، تو یہاں نمائندگی ہونی چاہیے. اسی طرح نیشنل اسمبلی کے اندر بھی لیبر کی نمائندگی ہونی چاہیے. آپ اس کو ریجن پہ محیط کر دیں کہ ہر ریجن میں سے کم از کم ایک ایم این اے ہونا چاہیے. اگر اس طرح ایک ایم این اے یا کہیں سے 2 ایم این اے اگر آتے ہیں تو کم از کم نیشنل اسمبلی میں 12 سے 15 ایم این اے ہمارے لیبر ونگ کے جائیں گے، جو کہ لیبر ونگ کی طرف سے ایک جو مزدوروں کے لیے وہ پالیسی بھی بنا سکیں گے، کیونکہ غریب کی پالیسی تو غریب بنائے گا. لیبر کی پالیسی لیبر لیڈرز بنائیں گے. کوئی سرمایہ داروں کے بچے تو نہیں بنا سکتے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ ان کا اس کے والے سے کوئی سوچ ہوتی ہے، نہ ان کو مسائل کا ادراک ہوتا ہے، تو وہی بنا سکتے ہیں. اسی طرح سینٹ کے اندر بھی ہر صوبے سے جو نمائندگی ہوتی ہے تو ہر صوبے سے کم از کم ایک سینیٹر بھی جانا چاہیے. تو اس سے سینٹ میں بھی لیبر کی نمائندگی ہو سکے گی. اور اسی طرح باتیں ہم بلدیات کے حوالے سے. اب بلدیات کے اندر لیبر کی ایک سیٹ لیبر کونسلر کے طور پر ایک مخصوص کی جاتی ہے، لیکن بدنصیبی ہے کہ پارلیمانی بورڈز بنتے ہیں، اس میں مدر باڈی کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بدماشی کے ساتھ وہ اپنی مرضی سے ٹکٹیں دیتے ہیں جس کا کوئی جو ہے نا وہ پوچھنے والا بھی ان کو کوئی نہیں ہوتا. مزے کی بات ہے کہ ڈمی سا لیبر کا کوئی بھی نمائندہ بٹھا دیا جاتا ہے پارلیمانی بورڈ میں، اور وہ بیچارہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ لیبر ونگ کا ہر ضلع کے اندر اپنا ایک پارلیمانی بورڈ بننا چاہیے. وہ پارلیمانی بورڈ لیبر کونسلر کو وہ ٹکٹیں دے، اور اس کے اندر مدر باڈی کی کسی قسم کی کوئی بھی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کے اوپر کہیں سے پریشرائز نہ کر سکے. اس کو ڈائریکٹلی لیبر لیڈرز جو ہے نا پارٹی کے، وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس ان کے ہاتھ میں ہو سارا اس چیز کا. دوسری بات، ہر ضلع میں سے اب جیسے 210 تقریباً یونین کونسل بنتی ہے راولپنڈی کی، تو کم از کم 10 سے 15 یونین کونسلز کے اوپر چیئرمین لیبر ونگ میں سے آنے چاہیے. کیونکہ یہ جب تک ان کی نمائندگی نہیں ہوگی تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے. اچھا، پھر اسی طرح ویمن ونگ ہو گیا، یوتھ ونگ ہو گیا، ان کے یوتھ کونسلر ہوتا ہے، اسی طرح لیڈی کونسلر ہوتی ہے. تو یہ ویمن ونگ کا استحقاق ہونا چاہیے کہ وہ لیڈی کونسلرز کے والے سے وہ کام کریں، وہ بتائیں، ان کا پارلیمانی بورڈ الگ بنے. اس سے یوتھ کا الگ پارلیمانی بورڈ بنے، وہ یوتھ کے نمائندے وہ بتائیں. یہ نہیں کہ ہر جگہ مدر باڈی جو ہے نا اپنی چھلانگ مار کے بدماشی سے آ جاتی ہے اور ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور زیادہ تر ان کے اندر وہی بورڈز کے اندر وہی لوگ ہوتے ہیں، تنظیموں کا وہ بنتے ہیں جو کہ ایم پی ایم این اے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جن کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے دھڑے مضبوط کرنے کے لیے بلدیات میں اپنے من پسند لوگوں کو ٹکٹیں دیتے ہیں، اور نمائندگی جو ہے وہ حقیقی طور پر ونگز کے وہ لوگوں کی نہیں ہو پاتی جن کو ہونی چاہیے جن کی. اسی طرح جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں خواتین کی، اس کے اندر بھی خواتین لیبر لیڈرز کو جگہ ملنی چاہیے. ان کا حق بنتا ہے کہ کم از کم 2 سے 3 یا 4 لیبر جو لیڈر خواتین ہیں ان کی اسمبلیز میں نمائندگی ہو، اسی طرح قومی اسمبلی میں نمائندگی ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے واقعی ہی مزدور کے حقوق کے لیے کام کرنا ہے تو خان صاحب سے میری گزارش ہے، خان صاحب اگر آپ نے واقعی سمجھتے ہیں کہ مزدور کو کا بول بالا ہو، مزدور کو اس کے حقوق ملے، تو لیبر لیڈرز کو موقع دیا جائے صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر.
بلدیات کے اندر ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ صرف خالی ایک ونگ ہی ہے جس کا مقصد کوئی نہیں ہے. دوسرا، لیبر ونگ جو ہے وہ مختلف اداروں میں جو ریفرینڈمز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. اب وہ کیسے کردار اچھے طریقے سے لیبر ونگ ادا کر سکتی ہے؟ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. لیبر ونگ، میں 2013 سے لیبر ونگ کا حصہ ہوں، 2006 سے پارٹی میں، 2013 سے لیبر ونگ کا حصہ تھا میں نے دیکھا لیبر ونگ کو وہ عزت کبھی بھی نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی. ہماری جو پارٹی کی ویب سائٹ تھی اس کے اوپر میرے چیخنے چلانے اور بہت زیادہ بولنے، اور پھر ہم نے بہت سارے لوگوں کو آگے شور بھی مچایا، تو تھوڑا بہت ان کا لیبر ونگ کا نام لکھا جاتا ہے. کوئی لیبر پالیسی واضح طور پہ لکھی نہیں نظر آتی ہمیں. اچھا، اس کے بعد پھر جو لیبر لیڈرز کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کوریج نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. لیبر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کا مرکز کا کوئی سٹیج بنتا ہے تو اس کے اوپر لیبر کا مرکزی پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری وہ بیٹھا ہوا نظر آنا چاہیے. اور اسی طرح جب ریجنز کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یا ضلع کے پروگرام ہوتے ہیں تو اسٹیج کے اوپر ہمارا ضلع کا لیڈر یا ریجن کا وہ باقاعدہ اس کی نمائندگی ہونی چاہیے، کرسی لگی ہونی چاہیے، اس کو تقریر کا موقع ملنا چاہیے. اور پھر وہ بندہ ہونا چاہیے جو لیبر کے مسائل کے بارے میں آگاہی بھی رکھتا ہوں. پارٹی کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ آیا جن کو اب عہدے دیے گئے ہیں وہ کیا اس قابل بھی ہیں کہ ان کی وہ نالج بھی رکھتے ہیں اس والے سے، کیا ان کی اتنی تعلیم بھی ہے. پھر ایک یہ بڑا ایک سانیہ ہے کہ لیبر ونگ کے والے سے یہ ڈمی بات بنائی جاتی ہے، جی یہ سارے مزدور جی ان پڑھ جاہل بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب تھے بڑے مشہور ہیں پاکستان کے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ہمارے پاکستان کے بڑی مشہور سیلیبریٹی بھی ہیں، پی ٹی آئی کا ورثہ بھی ہے. میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ نا ایک لیبر لیڈر کھڑا ہو، اس نے بات کی، میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوں تو ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی، جس طرح وہ تمسخر اڑا رہے تھے، مجھے بڑا غصہ آیا دیکھ کے. یار دیکھو یہ بندہ پڑھا لکھا بھی ہے، ایک مشہور آدمی بھی ہے، یہ کس قسم کا چہرہ بنا رہا ہے؟ اس کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جس قسم کا رویہ پیش کر رہا ہے یہ تو مزدور کی ایک توہین کر رہا ہے. اب بات ہے کہ لیبر ونگ میں دو قسم کی لیبر ہے. ایک لیبر وہ ہے جو کہ کم تعلیم یافتہ ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد میں لیبر ونگ میں بہت تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں. پی آئی اے، وابڈا، ریلوے، ان یونینز کے لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. میں ظاہر طور پہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جو لیبر ونگ کے بہت سارے لوگ ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلکہ لیبر ونگ میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بہ نسبت مدر باڈی کے. ہم نے تو مدر باڈی میں پرائمری فیل بھی دیکھے ہیں اور بڑی بڑے سیٹوں پہ دیکھے ہم نے. تو بدنصیبی یہ کہ لیبر ونگ کو وہ عزت رسپیکٹ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج 1 مئی ہے، آج ہماری پارٹی کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے لیبر ونگ کو اس کے جائز حقوق دینے اور ان کو وہ حقوق دینے جو ان کا واقعی حق بنتا ہے. اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کو جگہ دیں گے تاکہ مزدور کی آواز حقیقی طور پر پہنچ سکے. صرف ریلیاں نکالنے سے، لینے سے، نعرے بلند کر لینے سے بات نہیں چلے گی. یہ 1 مئی کا دن جو ہے وہ اس دن کو منانے کا مقصد یہ کہ وہ اس دن کے حوالے سے کوئی ایسی قراردادیں لے کر آئی جائے. یہ ہم عہد کریں کہ ہم مزدور کے حقوق کو، اس کو جائز حقوق اس کے دیں گے. ورنہ یہ ایک آج دن ہے 1 مئی، جیسے باقی دن چھٹیوں کے گزرتے ہیں، ایک چھٹی کا دن ہی ہے، بن جائے گا. اور ریلیاں بالکل ویسی ریلی ہوگی جس طرح ریلی باقی ریلیاں نکالتے ہیں. تو بات یہ کہ مزدور کو اس کے جائز حقوق دیے جائے، تب بھی ہم اس نئے پاکستان کا جو خواب ہے وہ پورا کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.